بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ائمہ اربعہ سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مختصر تعارف ہم کریں گے، امہات الکتب کا مختصر تعارف، یعنی امہات الکتب سے مراد کون سی بنیادی کتابیں ہیں، فقہ حنفی کی جو بنیادی کتابیں ان کو ہم ایک دفعہ اس پہ ایک نظر دوڑائیں گے، فقہ حنفی سے کیا مراد ہے، فقہ حنفی کا آغاز کب ہوا، کون تھے اس کے بانی، ان تمام ٹاپک پہ آج ہم جو ہے وہ مختصر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ائمہ اربعہ کا مفہوم۔ ائمہ عربک میں امام کی جمع ہے، امام کی جگہ ہوتی ہے ائمہ، اور اربعہ کے معنی ہوتے ہیں عربک میں چار۔ تو جب بھی یہ ائمہ اربعہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد چار امام ہوتے ہیں۔ کون سے چار امام ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ، جن کا زمانہ جو ہے وہ 80 ہجری سے لے کے 150 ہجری تک تھا، 70 سال کا وہ جو زمانہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ اس فقہ کی بنیاد ڈالی۔ امام مالک، پورا نام ہے امام مالک بن انس۔ امام محمد بن ادریس شافعی، مختصراً امام شافعی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، اور مختصراً امام حنبل بولا جاتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کی بنیاد ڈالی، امام مالک نے فقہ مالکی کی، اور امام شافعی نے فقہ شافعی کی، اور امام احمد بن حنبل نے حنبلی فقہ کی۔ دوسری صدی کے اول سے لے کے چوتھی صدی کے نصف تک کا جو دور تھا وہ اجتہاد کا دور تھا، اور اس وقت اجتہاد پر جو ہے وہ 13 مجتہدین چھائے ہوئے تھے۔ سفیان بن عیینہ، مالک بن انس، حسن بصری، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام شافعی، لیث بن سعد، اسحاق بن راہویہ، امام محمد، ابن جریر طبری، اور امام داؤد ظاہری وغیرہ۔ یہ سب لوگ اس وقت منصب اجتہاد پر فائز تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو ان میں سے اکثر جو مجتہدین تھے ان کے پیروکار جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتے گئے، اور صرف کتابوں کی حد تک ان کا جو ہے وہ اجتہاد اور ان کا جو فقہ تھا وہ رہ گیا۔ آج اگر عالم اسلام پر نظر دوڑائیں تو پوری عالم اسلام پر اس وقت نمایاں حکمرانی کرنے والے صرف 4 مذاہب ہیں، یعنی 4 فقہ ہیں جو ابھی اس وقت پوری دنیا پر چھائے ہوئے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو سب سے بڑا تعداد میں وہ ہے وہ فقہ حنفی۔ تو سب سے پہلے ہم اس فقہ کے بانی یا مؤسس امام ابو حنیفہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا پورا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت رحم اللہ، اور کوفہ میں وہ پیدا ہوئے، کوفہ ہی میں ان کی وہ پروان چڑھے۔ ابتداءً جو ہے وہ تجارت اور صنعت میں مشغول ہوئے، لیکن امام شافعی نے آپ کو تحصیل علم کا مشورہ دیا، تو چنانچہ آپ بھی جو ہے وہ علم کے حصول میں رات دن جٹ گئے، اور بہت اس وقت کے جو اکابر جو مشائخ اور فقہا تھے ان سے علم حاصل کیا، جن میں نمایاں نام عطا بن ابی رباح، نافع مولا ابن عمر، محمد الباقر، عبداللہ بن حسن، جعفر صادق، اور سب سے نمایاں حماد بن ابی سلیمان کا تذکرہ۔ ان کا تذکرہ بطور خاص کیا جائے گا کیونکہ وہ عراق کے اس وقت کے شیخ العصر اور امام الزمان تھے، اور ان کی صحبت میں امام ابو حنیفہ 18 سال رہے، اور جب 120 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی حماد بن ابی سلیمان کی، تو اس کے بعد جو ہے امام ابو حنیفہ منصب تدریس اور افتاء پہ، یعنی افتاء کہتے ہیں فتوے سے ہے، فتویٰ وغیرہ کی مسند پر فائز ہوئے۔ آپ کی زندگی، امام ابو حنیفہ کی زندگی کے 52 سال دور اموی میں، آپ کو پتہ ہے خلافت دو دور بہت نمایاں رہے ہیں، جو خلافت امیہ اور خلافت بنو عباس۔ تو آپ کی زندگی میں آپ نے دونوں دور دیکھے، 52 سال دور اموی میں اور 18 سال دور عباسی میں گزارے۔ عراق کے گورنر نے آپ کو جو ہے منصب قضا یعنی قاضی مقرر کرنا چاہا، لیکن آپ نے تقوی کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب ہی عباسی دور آیا تو منصور عباسی نے آپ کو بغداد میں پھر عہدہ قضا پر یعنی قاضی فائز کرنا چاہا، لیکن آپ نے جو ہے پھر انکار کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا، آپ کو قید میں ڈال دیا،
اور آپ کو کوڑے بھی مارے گئے. آپ جو ہے یہی تکلیفیں اور صعوبتیں جھیلتے جھیلتے جو ہے 150 ہجری کو بغداد پہ جو ہے وہ چل بسے. آپ کے جنازے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 50,000 یا اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے لوگوں نے شرکت کی. امام ابو حنیفہ کے اندازے گفتگو کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت گفتگو جو ہے دل پذیر تھا، پختہ دلیل والے تھے. امام مالک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر آپ ان سے ستون کے بارے میں بات کریں کہ وہ اس کو سونے کا ثابت کر دے تو وہ حجت سے ثابت کر دے گا. اور امام شافعی کا فرمان ہے فقہ میں لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. اس کے علاوہ زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت پہ بھی بہت بلند درجے پہ فائز تھے. امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ علم، تقوی، زہد اور غلبہ آخرت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں. ان کو کوڑے مارے گئے کہ عہدہ قضا کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا. آپ امام ابو حنیفہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مرتب انداز سے علم فقہ کی بنیاد رکھی. آپ کی تصانیف میں آپ کے جو تلامذہ تھے، جو شاگرد تھے، ان کا جمع کیا ہوا مسند الامام الاعظم اور امام ابو یوسف کی آپ سے روایت کردہ ایک چھوٹی کتاب المخارج، رسالہ الفقہ الاکبر اور جو ہے ایک کتاب جو ہے العالم والمتعلم کا ذکر ملتا ہے. لیکن ویسے امام مالک بن انس سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 60,000 مسائل کو وضع کیا. اسی طرح سے ابو بکر بن عقیق سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 5 لاکھ مسائل کو وضع کیا. اور اسی طرح سے اور لوگوں کے بھی جو ہے قول ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ بہت سے مسائل وضع کیے، اور کچھ مسائل عبادت سے متعلق تھے اور کچھ جو ہے وہ معاملات سے متعلق تھے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کون کون تھے؟ امام ابو حنیفہ جیسے کہ خود عظیم استاد تھے، ان کے شاگرد بھی بہت عظیم تھے. امام ابو حنیفہ کی امتیازی شان ہے کہ ان کو خدا نے ایسے شاگرد عطا کی جو کسی امام کے حصے میں نہیں آئے. امام صاحب کے تلامذہ میں امام ابو یوسف، امام محمد، آپ نے ان 2 امام کا نام اکثر سنا ہوگا، امام ظفر، امام حسن بن زیاد، امام وکی، عبداللہ بن مبارک، آپ اکثر ان کا نام سنتے ہیں، بشر بن ایاس المریسی، داؤد تائی، یوسف بن خالد، مالک بن معلول، اور اسی طرح سے مالک بن معول اور نوح بن ابی مریم. اسی طرح سے اور بھی بہت سے جو نام جو اکثر ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. اب فقہ حنفی کی تدوین کیسے ہوئی، اس کو کیسے مرتب کیا گیا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی تدوین کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک مجلس میں امام صاحب کے پاس ان کے شاگرد جمع ہو جاتے، ایک مسئلے کو زہر بحث لاتے، خوب گفتگو ہوتی، کبھی یہ گفتگو اور بحث و مباحثہ مہینوں تک چلتا. آخر میں اتفاق آراء سے طے شدہ مسئلے کا حکم ایک رجسٹر میں درج کر دیا جاتا. یوں شورائی مباحث و مناظرات سے گزر کر فقہ حنفی وجود میں آئی. شورا کے اراکین میں سے بعض حضرات جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ فقہ کے فقہا ہیں، اور فقہ میں آپ نے اکثر ان کے نام سنے ہوں گے. ان میں ایک سب سے نمایاں امام یوسف، امام ابو یوسف جن کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی فقہ حنفی کی تدوین اصول اور مذہب حنفی کی ترویج و اشاعت کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا. آپ مجتہد مطلق کے درجے پہ فائز تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، حافظ تھے، اور محدثین سے احادیث سن کر حفظ کرتے اور پھر اپنے شاگردوں کو املا کروایا کرتے تھے. اس کے بعد جہاں امام ابو یوسف کا نام آتا ہے، امام محمد کا نام بھی ساتھ آتا ہے. امام محمد جو 4 سال تک امام ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے، اور امام صاحب کی وفات کے بعد امام ابو یوسف سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. امام مالک کے ساتھ بھی ایک مدت تک رہے. امام محمد بڑے ذہین تھے اور وہ بھی مجتہد مطلق کے درجے پہ فائز تھے. امام ابو یوسف کے بعد عراق کے سب سے بڑے فقیہ جو ہے وہ امام محمد جو ہے وہ وہی مانے جاتے ہیں. آپ کی شہرۂ آفاق تصانیف جو ہے وہ عظیم الشان شاہکار ہے، اور مذہب حنفی کی جو تدوین کی فضیلت ہے وہ امام محمد کے حصے میں ہی آئی.
اس کے علاوہ امام ظفر وہ بھی جو امام ابو حنیفہ کی شاگردوں میں سے ہی تھے، ان پر بھی حدیث کا پہلے حدیث کے وہ شعبے میں سے تعلق تھا ان کا، پھر اس کے بعد وہ قیاس میں بھی مشہور ہوئے۔ اب فقہ حنفی کا منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور اس میں کس چیز پر جو ہے وہ بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے، تو فقہ حنفی جو ہے اس کی بنیاد 7 اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ فقہ حنفی میں سب سے پہلے مسئلے کو کتاب اللہ میں دیکھا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک میں، اس کے بعد سنت رسول میں اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے بعد اقوال صحابہ تیسرے درجے پہ، چوتھے درجے پہ اجماع ہے، پھر قیاس، اور اس کے بعد استحسان، اور 7ویں نمبر پہ عرف۔ ان 7 اصولوں کے اوپر جو ہے فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ ان میں سے بہت سے لفظ شاید اجماع کہتے ہیں، ایک وقت کے بہت سے جو فقہا ہوتے ہیں یا مجتہدین ہوتے ہیں، کسی مسئلے پہ ان کا اتفاق ہو جانا، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نئے زمانے میں کچھ ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہ قرآن سے نہ سنت سے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت کے جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پر کسی ایک فیصلے پہ متفق ہو جاتے ہیں، تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ قیاس کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو کسی اس کے متعلق کوئی حکم ہو اس سے ملتے جلتی چیز سے، تو پھر اسی پہ اندازہ کر کے اس کے متعلق بھی جو ہے وہ حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں پہلے کتاب اللہ کو لوں گا، کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت کو لوں گا، اگر کتاب اللہ میں بھی نہ ملے سنت میں بھی نہ ملے تو میں قول صحابی کو لوں گا، اقوال صحابہ میں مجھے اختیار ہے، جس کا قول چاہوں تو لوں، جس کا چاہوں تو چھوڑ دوں، اور میں ان کے اقوال کو چھوڑ کر کسی غیر کا قول نہیں لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کے کلام کا ضابطہ یہ تھا کہ وہ ثقہ اور مستند بات کو لیتے تھے، ضعیف و کمزور بات سے دور رہتے، لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے، لوگوں کے معاملات کو مد نظر رکھتے، اور جن بنیادوں پر لوگوں کے کاموں کی اصلاح موقوف ہوتی ان کو ملحوظ نظر رکھتے، اور معاملات کو قیاس پر پرکھتے، اگر قیاس لوگوں کے معاملات کو درست قرار نہ دیتا تو استحسان پر ان کو جانچتے، اور اگر استحسان معاملات کو نمٹاتا تو صحیح، اور اگر بات نہ بن پاتی تو تعامل الناس کی طرف رجوع کرتے، اور متفق علیہ اور معروف حدیث کو بنیاد بناتے تھے۔ اسی طرح سے مذہب حنفی یا فقہ حنفی، جب فقہ کی اصطلاح میں مذہب بولا جائے تو اس سے مذہب اسلام نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو فقہ کے مختلف فقہ ہیں اور ان جو امام ہیں ان کے 4 مسلک کو جو ہے وہ مذہب بولا جاتا ہے۔ تو فقہ حنفی کی امہات الکتب یا مذہب حنفی کی امہات الکتب کیا ہے، یعنی ہمیں اگر اپنی بنیاد فقہ حنفی کی دیکھنی ہو، جہاں سے ہم بالکل اس کی بیس تک پہنچنا چاہیں، تو وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو ہے فقہ حنفی کے مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے فقہ حنفی سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہے ظاہر روایت، نمبر 2 نوادر، اور نمبر 3 فتاوی اور واقعات۔ ظاہر روایات سے مراد کیا ہے؟ امام مالک کی 6 کتابیں، بہت مشہور کتابیں، آپ نے اکثر اس کا نام سنا ہوگا، المبسوط، الجامع صغیر، جامع کبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، الزیادات۔ یہ 6 کتابیں جو ہیں وہ ظاہر روایت کہلاتی ہیں۔ حاکم شہید نے جو ہے ان میں سے مقرر مسائل کو جو بار بار رپیٹ ہو رہے تھے ان کو حذف کر کے الکافی، بہت مشہور، اکثر آپ نے یہ نام سنا ہوگا، پورا نام ہے الکافی فی فروع الحنفیہ، لیکن اس کو زیادہ طور پر الکافی جسٹ کہہ دیا جاتا ہے، الکافی للحاکم، اور اس کی شرح علامہ سرخسی نے جو ہے المبسوط کے نام سے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ پھر امام محمد کی دوسری کتابیں جو ہیں جیسے ہارونیات، کسانیات، رقیات، نیز امام یوسف کی کتاب جو الامالی ہے، اور حسن بن زیاد کی کتاب المجرد، اور اس طرح سے امام صاحب کے دوسرے شاگردوں کی جو تھوڑی کتابیں ہیں وہ نوادر کہلاتی ہیں۔ جن مسائل کے بارے میں امام صاحب کی رائے نہیں ہوتی تھی اور بعد کے مشائخ نے ان کی بابت اجتہاد کیا، اور ان کو فتاوی اور واقعات کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا حصہ ہے، 3 یعنی اس پہ مشتمل ہے فقہ حنفی
کے مصادر. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو بالکل آپ کہہ لیں کہ فقہ کی بنیادی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ جو مشہور اور بنیادی فقہ حنفی کی اہم کتابیں ہیں جو بالکل بنیادی وہ مصادر کے طور پر وہ ہوتی ہیں، ان کے نام کچھ کے ہم دیکھ لیتے. مختصر الطحاوی، المنتقی فی فروع الحنفیہ، مختصر الکرخی، مختصر القدوری، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. المبسوط، تحفۃ الفقہاء، بدائع الصنائع لابی بکر کاسانی، فتاوی، بدایات المبتدی، الہدایہ، وقایت الروایا، المختار، مجمع البحرین، کنز الدقائق، الجامع، الوجیز اور البنایا، فتح القدیر، الفتاوی الہندیہ، تنویر الابصار، الدر المختار اور رد المختار. یہ جو کتابیں ہیں بالکل بنیادی اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی کتابیں ہیں.